میں کو آخیا سجاد کے کیتی بیٹھا وہ سیدھا میرے تے حملہ کرن پائی۔ شفاق باپ نے اپنے 7 بچوں اور بیوی کو بے دردی سے ابدی نیند سلا دیا۔ قبول کر رہا ہے کہ میرے پاس ذہن میں کوئی خیال آ رہے تھے، بدترین فعل یہ سر انجام ہو گیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ، میں شہباز اسد۔ ناظرین، آج موجود ہوں علی پور کے علاقے میں، اس گھر میں موجود ہوں جو گھر عید کی خوشیوں میں، جہاں پر عید کی خوشیاں تھیں چھوٹی عید کی، وہاں پر صف ماتم بیچ گیا۔ میرے ساتھ ان بچوں کے نانا موجود ہیں، تمام تک کہانی جانتی ہیں ان سے کہ یہ واقعہ دراصل کیسے پیش آیا، یہ واقعہ اصل میں ہے کیا۔ بتائیے گا کہ یہ جو ملزم تھا شفاق، اس کی شادی کب ہوئی؟ شادی کو 12 سال ہو گئے۔ کبھی کوئی ایسا واقعہ پہلے کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا تھا ان کے درمیان؟ جی نہیں۔ اچھا، تو یہ جب اس کے 7 بچے تھے، ان کی کتنی عمریں تھیں اور کتنی بچیاں تھیں، کتنے بچے تھے؟ بچے 2 تھے، اچھا بچیاں 5 تھیں۔ اچھا، اور جو سب سے بڑا بچہ یا بچی تھی اس کی کتنی عمر تھی؟ دی 8 سال عمر ہونی۔ 8 سال۔ اور جو سب سے چھوٹا بچہ تھا اس کی کتنی عمر تھی؟ چھوٹا بچہ جڑا چھوٹا تھا وہ 2 مہینے کا۔ اچھا، بچی تھی جو وہ 2 ماہ کی تھی۔ اچھا، مجھے بتائیے کہ یہ جو ملزم تھا وہ کیا کام کرتا تھا؟ وہ درزی کا کام کرتا تھا۔ وہ کوئی نشہ وشہ تو نہیں کرتا تھا؟ نہیں کرتا تھا نشہ۔ مجھے بتائیے کیا کہ جب یہ نہایت ہی افسوسناک واقعہ پیش ہے، آپ کہاں تھے؟ میں گندم کی کٹائی سے تھا۔ اچھا، گندم کی کٹائی کر رہے تھے، تو جب سب سے پہلے آپ پہنچے یہاں پہ؟ میرے کو ایک نکا جا چور چھڈنا ہے نا، جب سجاد اپنے بچے کو کٹی وینا ہے۔ اچھا میں اتو بھج کے آیا نا، میں دروازے توڑن کی کوشش کی تھی، سجاد کرن رہ گیا۔ سجاد میرے کو کوئی جواب نہیں دیتا۔ میں ونڈو تے تلوں سلاں پٹیاں صحیح۔ اتو جلے میں پار اندر بیٹھا نا تے سجاد میرے تے وار کیتاس۔ اچھا میں اندر کولو اوزار خاص کر پرے وگائے ان کو منجی تے وگا سٹے۔ اچھا، مجھے بتائیے گا وہ کیا چیز تھی جس کا آپ کو بھی وار کیا اور بچوں کو بھی وار کر کے قتل کر دیا؟ وہ ہولی سی اچھا۔ جنے نال کھٹڑے شٹڑے بڑھانا رکھان اچھا وہ سی۔ اچھا، مجھے بتائیے گا وہ تو دردیا کام کرتا تھا، وہ یہ چیزیں کیسے اس تک پہنچی، کوئی نہیں معلوم۔ اچھا، پھر آپ نے کیا دیکھا؟ میں یہ کوئی اتنا تے کہ یک بچے تے وہ ساڑی بڑھیں جی بالکل ختم ہوئے بیان۔ اچھا بل سجاد اٹھے نا منجی تے بیٹھائی، وہ ناڑے دے وچ زار بند چابی بدی بیٹھائی۔ صحیح۔ چابی آئے تالا کھولیس، کنڈا کھولیس تے ولا اس منجی تے وہیں تے بیٹھے۔ اچھا، مجھے بتائیے گا کہ اس نے پھر مذمت نہیں کی آپ کے ساتھ، لڑائی جھگڑا نہیں کیا یا باہر چلا گیا؟ نہیں کوئی نہیں کیتا۔ اچھا، فرار ہونے کی بھی کوشش نہیں کی؟ نہیں کیتی۔ تب بچوں کی کیسی کنڈیشن تھی؟ کیا بچوں کی کیا صورتحال تھی؟ گلے کاٹے ہوئے تھے۔ اچھا ہاں جی۔ صحیح۔ تو جب وہ آپ نے بات کی ملزم سے کہ کیا اس کا اس وقت کیا کہنا تھا اس کا؟ جنجلے میں کو آخیا سجاد ہے کے کیتی بیٹھا، وہ سیدھا میرے تے حملہ کرن پائے گا۔ اچھا جی۔ کیا اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ ان کو سزا اب ہونی ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ یہ ہونی چاہیے، سزا ہونی چاہیے، پھانسی لگنی چاہیے، اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ انہاں بچیاں نو جنہاں قتل کیتا اور نہیں رہ سکنا چاہیے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ غربت اور تنگ دستی کی وجہ سے، گھریلو ناچاکی کی وجہ سے اس نے یہ اقدام اٹھایا۔ تو آپ بتائیے گا گھر میں کیسا ماحول ہوتا تھا، کیسا وہ اللہ پاک دا بڑا شکر ہے، رزق پانی روز بڑا جی ہے۔ 10 وگے انہاں دی پہلی ہے۔ اچھا، مطلب 5 ایکڑ؟ 5 کلے۔ صحیح۔ 5 کلے پہلی انہاں دی اپنی۔ انہاں نو کوئی ڈنگر رکھے نے، کوئی بھوک کوئی نہیں۔ تھانہ صدر علی پور میں، جہاں پر میرے ساتھ SHO عصمت عباس موجود ہیں۔ سر بتائیے گا کہ یہ جو ایک افسوسناک واقعہ علی پور میں ہوا ہے، تو اس کے بارے میں بتائیے گا تھوڑا سا۔ جی، یہ ہمارا چوکی ہے مڈ والا تھانہ صدر کے علاقے میں، دریائی بیٹ کا علاقہ ہے۔ یہاں پہ ایک سرکاری کالونی ہے، جناح کالونی کے نام سے مشہور ہے۔ سجاد نامی شخص جو کہ درزی کا کام بھی کرتا ہے، ظلم کی انتہا کر دی کہ اس نے اپنی بیوی اور 7 بچوں کو، یہ ان میں چھوٹا بچہ تھا، وہ 3 ماہ سے 6 ماہ تک اس کی تھی، اس نے بڑے بے دردی سے، بے رحمانہ طریقے سے ان کو
ایک جو درخانوں کے پاس آلہ ہوتا ہے تیز دار آلہ وہولی، اس کے ساتھ اس نے بے دردی کے ساتھ ان کو قتل کیا ہے۔ بہت افسوسناک، پورا علاقہ اس میں سوز گزار ہے۔ اچھا سر بتائیے کیا کہ یہ آپ کو کب اطلاع ملی اور آپ کب وہاں پر آپ کی ٹیم پہنچی؟ جی یہ ہمیں لوکل جو ذرائع ہیں ان سے بھی ہمیں اطلاع موصول ہوئی کہ اس طرح جناح کالونی میں مڈ والا کے موضع میں یہ ایک ناخوشگوار وقوع ہو چکا ہے، تو ہماری ٹیمیں وہاں پہ فوراً پہنچی، پھر 15 کال بھی آ گئی، وہاں پہ ہم نے رسپانس کیا اور فرانزک ٹیم بھی آ گئی، ہماری کرائم سین یونٹ انویسٹیگیشن ٹیم بھی وہاں پہ پہنچ گئی۔ انشاءاللہ ہر حوالے سے، ہر پہلو سے ہم اس دردناک وقوع کا جائزہ لے کے تفتیش کر کے اس ملزم کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ جو ملزم تھا صفاق باپ، وہ رفع چکر ہو گیا تھا، وہاں پر موجود تھا؟ یہ وہ رفو چکر ہو گیا تھا، کیونکہ ہم جس ٹائم پہنچے ہیں تو بعد میں اس کی گرفتاری بھی ہو گئی ہے۔ ابھی ہم نے اسے کورٹ میں پیش کیا، اس کا فزیکل ریمانڈ حاصل کر لیا ہے۔ انشاءاللہ تفتیش کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ کیا اس نے اپنا جرم قبول کر لیا یا نہیں کیا ابھی تک؟ جی آلموسٹ وہ قبول کر رہا ہے کہ میرے بس ذہن میں کوئی خیال آ رہے تھے تو میں نے بس ایسے میں اسے یہ مکروہ فعل، جو بدترین فعل، یہ سر انجام ہو گیا۔ اچھا بتائیے کہ کیس پہ کون کون سی دفعہ لگ سکتی ہے، کیا اس کا وہ دفعات لگ سکتی ہیں؟ یہ 302 ہی ہے، بے دردی سے قتل کرنا، تشدد کے ذریعے قتل کرنا 302 ہے، اس کی دفعات ہم نے لگائی ہیں، اس کے ذریعے یہ چلان ہوگا۔